السلام ویور کیسے السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ خیریت دوستو، آج میں آپ کے لیے بزنس ٹپس ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ کے متعلق مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ بعض لوگ ہوٹل کا نام سن کر کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کاروبار ہے اور اس میں انویسٹمنٹ زیادہ بھی ہے، لیکن آج میں آپ کو کم انویسٹمنٹ، درمیانے لیول کی انویسٹمنٹ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، اور اس کی پوری مکمل تفصیل، اور زیادہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں آج پوری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے، اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا لیں۔ دوستو، ہوٹل کا کاروبار ایسا ہے کہ بعض لوگ اس کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کا کام ہے، اس میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن اس میں لو انویسٹمنٹ پہ بھی آپ ہوٹل کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مختلف حصے آج میں نے اس کے مختلف جو کاروباری حصے ہوٹل کے، اس طرح میں ایک ایک کر کے آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہوٹل بزنس میں آپ اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مشکل سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ہوٹل بزنس کو آسان سمجھیں گے اور کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں لو انویسٹمنٹ، پھر درمیانہ انویسٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد زیادہ انویسٹمنٹ، جو کروڑوں کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، لو انویسٹمنٹ کے لیے بھی، اور ان کے لیے میں سب چیزیں تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں سب سے پہلے لو انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اس ہوٹل کا ریسٹورنٹ الگ سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اگر چھوٹے لیول پہ کرنا چاہیں تو 50,000 روپے سے بھی آپ ریسٹورنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ 1-2 شاپ لے لیں کرائے پر، تو اس میں اپنے کچن سیٹ کر لیں، اور تھوڑا سا اندر کرسیاں وغیرہ، ٹیبلز صاف ستھری لگا دیں، اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا کچن، اور اس میں کوکنگ اگر آپ کرنا جانتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، تو ورنہ آپ کو ایک کوک بھی رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور کوشش کریں ایسی جگہ ریسٹورنٹ ڈالیں جہاں پر لوگوں کا گیدرنگ، آنا جانا زیادہ ہو، اور آس پاس کی ماحول دیکھیں کہ یہاں کوئی ہاسٹل ہیں، ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات ایسے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں، اور لیبر کوئی ارد گرد کام شروع ہو تو کوئی کمپنی کا کام شام کرنا لگتے ہیں لوگ، تو ایسی جگہ پہ آپ بھی ریسٹورنٹ ڈالیں تو وہ ریسٹورنٹ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، وہ بھی کھانا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، تو آپ ایک کوک رکھ لیں، اور اس میں کھانے آپ 2-3 قسم کے، مثال کے طور پر آپ گوشت پکائیں، اور اس کے علاوہ مرغی، چکن، اور دال وغیرہ، سبزی، یہ عام ریسٹورنٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ چھوٹے لیول پہ 50,000 میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ خیال بھی کرنا کہ جہاں بیٹھے ہوں وہاں پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ 50,000 روپے سے بھی چھوٹا ریسٹورنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت بڑا کاروبار ہے، اس میں اگر آپ ایک دفعہ اس میں ان ہو گئے تو آپ کو آگے آگے بہت سمجھ آئے گی، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بالکل جن کی حالت نہیں تھی، تو اس کاروبار میں جب سے وہ گئے ہیں تو آج اس وقت کروڑوں روپوں کے مالک ہیں۔ بہت ہی زبردست کاروبار ہے یہ۔ تو اس کے بعد اگر آپ درمیانے لیول کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بڑا ریسٹورنٹ کھولیں، اور کسی اچھی جگہ لیں، اور ذرا تھوڑا سا اس میں زیادہ اخراجات، ویٹر وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کرنا پڑیں گے آپ کو، تو وہ تھوڑا سا اس لیول پہ چلے گا۔ اس کے بعد ہوٹل میں رومز رینٹ آ جاتا ہے، کمرے کرائے پہ، یہ بھی بہت اچھا کاروبار ہے، یہ بھی ہوٹل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو بلڈنگ بناتے ہیں اپنی، اس میں کمرے ہوتے ہیں، بہت سارے بناتے ہیں، اور ان کو پر نائٹ وہ کرائے پر دیتے ہیں۔
اگر آپ اپنے کمرے نہیں بنا سکتے تو میں آپ کو یہاں بہت زبردست نسخہ دوں گا کہ آپ رینٹ پر کمرے لیں. رینٹ پہ لوگ مالک جو ہوتے ہیں بلڈنگ کے بعض اوقات کمروں کے وہ سالانہ رینٹ پہ دیتے ہیں، یا 6 مہینے یا سالانہ یا 5 سال یا اس طرح رینٹ پہ روم دیتے ہیں. تو وہ آپ اس طرح بھی رینٹ پہ لے کر کمرے وہاں سے آپ کو سستے ملیں گے، اور ادھر رینٹ پہ آپ اگر ان کو لگائیں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک آمدن ہوگی. تو اگر رینٹ پہ کمروں کا کاروبار آپ نے کرنا ہے تو یہ زیادہ تر آپ سیاحتی مقامات پر کریں، وہاں پر ان کا بہت بڑا کاروبار ہے. خاص کر ناراں، مری، نتھیا گلی اور گلگت وغیرہ یہ جو علاقے ہیں ان میں آپ اگر کاروبار روم رینٹ کا کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھے. مثال کے طور پر آپ اگر ناراں میں کرتے ہیں تو وہاں آپ کو فی کمرے کا 50,000 روپیہ سیزن کا 6 مہینے کا کرایہ دینا پڑے گا. 6 مہینے کا 50,000 روپیہ. تو اگر 10 کمرے ہیں تو آپ 5 لاکھ روپے میں 10 کمرے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں کی ریٹ جو ہے وہ 4,000 روپیہ پر نائٹ لیتے ہیں لوگ، کیونکہ وہاں کے ریٹ ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک رات کے آپ کے 10 کمرے لگتے ہیں تو آپ کو 40,000 روپیہ رینٹ بنتا ہے ایک رات کا. تو 10 یا 11 دن میں آپ کا یہ سیزن کا کرایہ جو 5 لاکھ ہے وہ پورا ہو جاتے ہیں 11 یا 12 دنوں میں. ٹھیک ہے. اگر مسلسل آپ کمرے لگتے ہیں اس کے بعد جتنا عرصہ آپ کے کمرے لگیں گے آپ کو ٹھیک ٹھاک بچت ہے. آپ حساب کر لیں کہ 40,000 روپیہ روزانہ کی ہے. اگر 3 مہینے مسلسل آپ کے کمرے لگتے ہیں 4,000 روپیہ فی کمرہ رینٹ کے حساب سے، تو 40,000 روپے کے حساب سے آپ خود حساب کر لیں آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں. رینٹ روم اگر اس طرح آپ چلائیں تو یہ بہت درمیانے لیول کا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ آسانی سے یہ کاروبار کر سکتے ہیں رینٹ روم کا. تو ریسٹورنٹ اگر کوئی بڑے لیول پہ چلانا چاہتا ہے جس کے پاس کافی انویسٹمنٹ ہے تو ان لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ریسٹورنٹ سیاحتی مقامات پر چلائیں، بڑے کھلے ریسٹورنٹ. جس طرح مطلب ہے ادھر کافی میں سیاحتی علاقوں میں گیا ہوں تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، مون ریسٹورنٹ، پنجاب ریسٹورنٹ اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں جن پہ اچھے اچھے کوک ہیں اور اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں اور بڑے مہنگے کھانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں فش بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صرف اکیلے ریسٹورنٹ اگر چلانا چاہیں تو آپ سیاحتی مقامات پر چلے جائیں، وہاں ریٹ زیادہ ہیں. کیونکہ عام جگہ پہ مثال کے طور پر مٹن کڑھائی یا چکن کڑھائی کی ریٹ 1,500 روپے، 500-600 روپے، 700 روپے ہوتی ہے. تو سیاحتی مقامات پر 1,500 روپے چکن کڑھائی کی ریٹ ہے. اس طرح ٹراؤٹ فش وہاں بہت زیادہ بکتی ہے، فروخت ہوتی ہے. تو آپ ٹراؤٹ فش بھی اپنے اس ریسٹورنٹ پر بیچیں گے تو وہ بھی آپ کو 1,000-1,500 روپیہ فی کے جی کے پیچھے بچتا ہے. تو اگر آپ اچھا ریسٹورنٹ ڈالتے ہیں تو اگر آپ 50-100 کلو مچھلی دن کو بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ حساب لگائیں آپ کے ٹھیک ٹھاک آپ کی آمدن ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ریسٹورنٹ میں ذرا زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ سیاحتی مقامات میں کریں. تو اس کے بعد ہوٹل، پورا ہوٹل مکمل بنانا جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک انویسٹر بناتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ اگر اب آپ کے پاس مثال کے طور پر 20-25-30 لاکھ روپیہ ہے تو آپ ہوٹل ہی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیاحتی مقامات پہ آپ کو لیز پہ ہوٹل ملتے ہیں. یہ یاد رکھیں، لیز پر. مثال کے طور پہ ایک بنایا ہوا ہوٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ہم 5 سال کے لیے آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے. تو اس کا رینٹ ہوگا 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ پھر بنایا ہوٹل مالکان جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں، پورا ہوٹل دے دیتے ہیں. اس میں فرنیچر لگا ہونا چاہیے، تو لگا ہوتا ہے بعض اوقات، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح اپنا حساب کتاب کر کے وہاں کی ریٹ کا پتہ کر کے کہ یہاں کی ریٹ کیا ہے اور کس طرح کمرے رینٹ پہ لگتے ہیں
تو آپ اس طرح مثال کے طور پر 20 کمروں کا ہوٹل لے لیں، 25 کا لے لیں، 30 کا لے لیں، تو وہ بھی آپ کو بہت ہی اچھی انکم آمدن ہوگی۔ تو لیز پہ لوگ لیتے ہیں، لیز پہ ہوٹل لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، میں نے اپنے ایک دوست کو لے کر دیا تھا، تو اس نے کافی پیسے کمائے ہیں، اب اتنے کمائے ہیں کہ اب وہ اپنا ذاتی ہوٹل بنا رہا ہے، 2 منزل ہوٹل اس کا تیار ہو گیا ہے، یہ نراں سائڈ پہ اس نے کیا ہے۔ تو پہلے میں نے ہی اس کو رینٹ پہ ایک ہوٹل لے کر دیا تھا، تو اب اس کو مزہ آ گیا، اس نے پیسے کافی کمائے اور اپنا ذاتی وہ بنا رہا ہے، اور رینٹ والا بھی اس کا بھی چلا، لیز والا بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بڑے انویسٹر ہیں، کافی پیسہ لگا سکتے ہیں، خود اپنی ذاتی بلڈنگ بنا کے ہوٹل بنا سکتے ہیں، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ سیاحتی مقامات پر ہوٹل بنائیں۔ تو اگر لو ایریا میں آپ بنائیں گے تو وہاں تو آپ کو ریٹ نہیں ملیں گے، آپ کے روم رینٹ بہت کم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوڈ کی بھی ریٹ بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنا پیسہ نہیں بچے گا۔ اگر آپ نے پیسہ لگانا ہی ہے تو آپ سیاحتی مقام پہ اچھا سا ہوٹل بنائیں، جتنا آپ بنا سکتے ہیں، 20 کمرے کا، 50 کا، 40 کا، پارکنگ ساتھ ہونی چاہیے، لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، تو آپ کروڑوں روپے بچائیں گے۔ میرے دوست یہ ہوٹل بزنس کر رہے ہیں، تو کافی وہ کروڑوں روپے بچا رہے ہیں اس کام میں۔ پہلے سٹارٹنگ میں تھوڑا انہوں نے کیا ہے۔ تو دوستو، آپ یہ جو میں آپ کو اتنی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہوٹل بزنس کی آپ کو مکمل تفصیل ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اگر ویڈیو میری پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں اچھے بزنس ٹپس لے کر آؤں گا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔